بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماشاءاللہ یہ خوش نصیب مجمع ہے جس کا انتخاب ہے اللہ کے گھر میں حاضری کا، زیارت روضہ رسول کا. یہ خوش نصیبی ہے اور یہ انتخاب قابل شکر ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس انعام پر شکر کی توفیق نصیب فرما دے. سچ یہ ہے کہ یہ حاضری وسائل کی بنیاد پر نہیں، مال و دولت اور تعلقات کی بنیاد پر نہیں، بس یہ مولا کے انتخاب پر ہے. دنیا میں ایسے بے شمار ہیں جو ساری دنیا گھومتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں حاضری نصیب نہیں ہوتی، زندگی گزر جاتی ہے. اور ایسے بھی ملتے ہیں بظاہر لگتا بھی نہیں یہ بھی وہاں جا پائے گا، یہ بھی وہاں جا پائے گا، لیکن بار بار حاضری کی توفیق مل جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب نئے سرے سے بیت اللہ کی عمارت کھڑی فرمائی تو اللہ نے حکم دیا، ابراہیم آواز لگا دیجیے، بیت اللہ بن چکا ہے، آؤ اس کی زیارت کے لیے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے علیہ السلام، اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا آپ کا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا تو ہمارا کام ہے. ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں بھی پہنچے گی، اور روح آسمانوں پہ ہے، آواز وہاں بھی پہنچے گی. اور جس نے لبیک کہا اور جتنی بار کہا اتنی بار اس کی حاضری یقینی ہے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے بھائی. اللہ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اپنی دربار میں حاضری کا موقع دے رہا. لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی تیاری میں پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ہوٹل اچھی ہو، خیمہ اچھا ہو، سواری اچھی ہو، کھانا اچھا ہو اور بہت ساری ایسی ضروریات. لیکن میرے عزیزو، اگر سب کچھ بھی اچھا ہو جائے لیکن حج اچھا نہ ہوا تو ایک حج کی تیاری اور بھی ہے. جیسے میرے عزیز ابھی پڑھ رہے تھے کہ مجھے حج مبرور مل جائے، مجھے حج مقبول مل جائے. اور جسے ملتا ہے فرمایا یہ شخص 400 آدمیوں کو کل قیامت میں سفارش کرے گا. جسے یہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کیوم ولدت امہ، یہ ایسا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. 60 سال صفر، 70 سال حرف غلط کی طرح غلطیوں پہ قلم پھر گیا اور ایک نئی سرے سے اس کی زندگی شروع ہو رہی ہے. رجع کیوم ولدت امہ، جیسے آج ماں کے پیٹ سے آیا ہے. یہ حج مل جائے نا، مزہ آ جائے. یہ حج مل جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسا حج کرنے والا جس کے لیے بھی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتے. تو حج کی ایک تیاری یہ بھی ہے بھائی، کچھ حج ایسا ہو جائے. میرے عزیزو، زندگی کا کوئی پتہ کوئی نہیں، پل کی خبر نہیں ہے.
پل کی خبر نہیں ہے. لیکن آج حج کی تیاری شروع کر دی اور حج مبرور کی تیاری شروع کر دی. انشاءاللہ اللہ حج کی برکتیں عطا فرما دیں گے. حج کی برکتیں عطا فرما دیں گے. کچھ ہو جائے گا, کچھ زندگی میں کچھ نیا ہو جائے گا اور بہت کچھ بدل جائے گا, اور بدل جانا چاہیے. کب تک نہیں بدلیں گے اور کب تک نہیں زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا. بدل جانا چاہیے. میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کتنے ایسے ہیں سوتے ہیں اور صبح نہیں اٹھتے, دفتر جاتے ہیں واپس نہیں لوٹتے, کتنے ایسے ہیں فیکٹری سے واپس نہیں پہنچ پاتے, اور کتنے ایسے ہیں میرے عزیزوں بیمار نہیں ہوتے پھر بھی روانہ ہو جاتے, کتنے ایسے ہیں جو بوڑھے نہیں ہوتے جوانی میں رخصت ہو جاتے ہیں. آنے کی ترتیب ضرور ہے, اماں ابا پہلے آتے ہیں, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے, بیٹا پہلے چلے جاتا ہے. بیمار انتظار میں ہے, صحت مند روانہ ہو جاتا ہے. بوڑھا انتظار میں ہے, جوان پہلے رخصت ہو جاتا ہے. فضا میں رکھا چراغ ہے بھائی, ایک جھونکے کی دیر ہے, ایک جھونکے کی دیر ہے. آج یہاں کل من و من مٹی کے نیچے ہے. تو میرے عزیزوں کچھ ایسا حج کر لو کیریئر بن جائے. کیریئر بن جائے. لوگ سمجھتے نا کیریئر کا مطلب 60-70 سال. یہ کیریئر کافر کے ہاں ہے, مسلمان کا یہ کیریئر نہیں ہے. یہ 70-80-90 سال کا کیریئر کافر کے ہاں ہے, مسلمان کیا نہیں ہے. مسلمان کیا ہے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. پیارے نبی نے فرمایا مسلمان کا کیریئر تو کھربوں سال کا ہے. مسلمان کا کیریئر تو کھربوں سال کا ہے, جہاں بڑھاپا نہیں ہے, جہاں بیماری نہیں ہے, جہاں موت نہیں ہے, جہاں زندگی کا خاتمہ نہیں ہے, وہ کیریئر ہے. یہ کوئی کیریئر ہے؟ یہ کوئی کیریئر نہیں میرے عزیزو. 30 سال پڑھا صرف کمانے کے لیے, 30 سال پڑھا صرف کمانے کے لیے, اور بقیہ 30 سال کمانے میں لگا دیا, اور جب 60-65 سال میں کما لیا تو گھر بنانا شروع کر دیا, اور چند دن گزرے دنیا والے اس گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ کیریئر ہے؟ اور اسی کیریئر پہ اپنے بچے کو لگا دیا, اسی غلطی پہ اپنے بیٹے کو ڈال دیا. صرف اس لیے پڑھایا کہ اچھا کما لے. 30 سال 35-32 سال, بقیہ 30-32 سال کماتا ہے, پھر گھر بناتا ہے, لیکن اب اس گھر کے رہنے کے مزے ختم ہو گئے. گھٹنوں نے جواب دے دیا, کمر نے جواب دے دیا, جگر نے کام کرنا شروع کر دیا, معدے نے کام کرنا شروع کر دیا, نیند غائب ہو گئی بھائی, اور چند سال گزرے دنیا والے اٹھا کے لے جائے. یہ کوئی کیریئر ہے؟ نہیں میرے عزیزو, یہ کیریئر نہیں ہے مسلمان کا. تو میرے عزیزو کچھ ایسا یہ سفر ہو جائے کہ کیریئر بن جائے. جینے بھی مزے کا ہو, اور مرنا جینے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. مرنا جینے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. وہ مرنا نہیں ہوگا, پھر وہ شفٹنگ ہوگی. وہ رنگی ٹاؤن سے ڈیفنس میں شفٹنگ ہوگی, ہاں وہ قائد آباد سے کلفٹن میں شفٹنگ ہوگی. وہ پھر مرنا نہیں ہوگا, وہ شفٹنگ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الموت تحفۃ المومن, موت تو مومن کا تحفہ ہے. قیمتی محل کی چابی مل رہی ہے, قیمتی محل مل رہے ہیں, اس کے لیے تو موت شفٹنگ ہے. تو یہ سفر کچھ ایسا ہو جائے. میری زندگی کے 30 سال گزرے, کیسے گزرے؟ 40 سال گزرے, کیسے گزرے؟ 50 سال گزرے, کیسے گزرے؟ اور سبحان اللہ اس کریم رب کی مہربانی دیکھیے, میری خلوتیں بھی جانتا ہے, تنہائیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں, میری ساری کمزوریاں بھی اس کی نظروں پہ ہیں, لیکن اس کی شفقت دیکھیے, پھر بھی اپنے گھر بلا رہا ہے. کچھ دینا چاہتا ہے نا, پھر بھی اپنے در پہ بلا رہا ہے, نوازنا چاہتا ہے نا. کتنی چیزیں ایسی میرے ابا کو نہیں پتا, اماں کو نہیں پتا, دوستوں کو نہیں پتا, لیکن اس کی نظروں سے کچھ اوجھل نہیں ہے. لیکن وہ کریم داتا ہے, ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اس کی شفقت کی انتہا ہے. ان ساری کمزوریوں پر بھی نظر رکھتا ہے, پھر بھی نظر کرم ہے.
دربار پہ بلا رہا، تو کچھ دینا چاہتا ہے. تو میرے عزیزو کچھ لینے کے لیے حاضر ہوں. برتن خراب ہو نا، برتن خراب ہو، دودھ بھی ڈال دے وہ بھی گدلا ہو جائے گا. دودھ بھی ڈال دے گدلا ہو جائے گا. اور برتن ہو ہی الٹا، کتنی رحمت کی بارش کیوں نہ برسے قطرہ بھی نہیں آئے گا. تو دل کا برتن سیدھا بھی کرنا ہے، اور دل کا برتن صاف لے کے بھی جانا ہے، تاکہ وہ رحمت کے انوارات جو وہاں ملے نا، اس برتن کے اندر وہ نور بھر سکے. ایسا نہیں کہ الٹا برتن ہو. رحمت کی بارش ہے، اسے کچھ نہیں ملا، جیسے گیا تھا ویسے ہی آیا ہے. بلکہ ہمارے ہاں جیسے ایک جملہ کہا، ہم یہاں پہلا صاف ہو گیا نا، حاجی ہو کے آیا نا، اب پھر شروع کرے گا، اب پھر شروع کرے گا. ایسا نہیں، جیسے گیا ویسے واپس آیا. یا گیا لیکن برتن صاف کر کے نہیں گیا. حج تو بہت کچھ دیتا ہے بھائی، حج تو بہت کچھ دیتا، لیکن حج حج ہو، حج حج ہو. یہ ایک واحد فریضہ ہے اسلام کا جس میں مال کی بھی قربانی ہے، جان کی بھی قربانی. نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، روزہ بدنی عبادت. حج بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. اس میں مشقت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، گھر سے دوری بھی ہے، سفر کی مشقت بھی ہے، وسائل کا خرچ بھی ہے، مال کا خرچ بھی ہے. بڑی عبادت ہے. نماز آ گئی، حج آ گئی، نماز آ گئی، روزے آ گئے، زکوٰۃ آ گئی، جہاد آ گیا، تلاوت آ گئی، ذکر آ گیا، سب کچھ آ گیا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال میں عرفات کے میدان میں موجود تھے، عصر کا وقت تھا، اونٹنے میں بیٹھے ہوئے تھے، حج کا خطبہ دے رہے تھے. تو دوران خطبہ قرآن کی آیت آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین آپ کا آج مکمل ہوا ہے. ساری عبادتیں آ گئی، حج آج مل گیا. فرمایا دین آج آپ کا مکمل ہو گیا. سب کچھ کرتا ہے، حج فرض ہے، حج نہیں کیا دین نہیں مکمل، اسلام نہیں مکمل. ایسی بڑھیا عبادت ہے. تو میرے عزیزو حج کی یہ بھی تیاری ہے، کچھ ایسا حج ہو جائے کہ سب کچھ بدل جائے، زندگی کا مقصد بدل جائے، زندگی کیریئر سامنے آ جائے. سر کی آنکھیں تو سب کو ملتی ہیں، دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں. جانا کہاں ہے، آئے کہاں سے ہے، زندگی کس لیے گزارنی ہے، اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، آنکھیں دل کی بھی کھل جائیں. کچھ ایسا حج ہو جائے اور جلدی ہو جائے. بھائی میں نے عرض کیا نا، پتہ کوئی نہیں، کوئی نہیں پتا. 40 سال تو ہو ہی گئے، کسی کے 50 سال ہی ہو گئے، کتنے رہ گئے؟ اس امت کے اوسطاً عمر 63 سال ہے، باقی تو آگے غریبی ہے. امت کی اوسطاً عمر 63 سال، آگے غریبی ہے. کتنے رہ گئے؟ تو کچھ ایسا یہ سفر ہو جائے، اللہ نے آج موقع دیا ہے، کل کا کچھ نہیں پتا، پھر پتہ نہیں صحت ملتی نہیں ملتی، پھر یہ حالت آتی ہے یا نہیں آتی، یہ فرصت ملتی یا نہیں ملتی. اسی کو غنیمت سمجھیے اور اسے شاندار عبادت کے انداز میں کیجیے. پوری توانائی لگائیے کہ اللہ کریم ہمیں یہ حج مبرور نصیب فرما دے، حج مقبول نصیب فرما دے. بڑی حج ہو، صرف حج نہیں، حج مبرور.
صرف حج نہیں، حج مقبول، صرف یہ عمل نہیں، بس یہ زندگی بدل دے۔ الحج المبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے کھربوں سال کی زندگی کے سنورنے کو اور کچھ نہیں، سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، کیریئر بن جائے گا۔ اس کا انعام اتنا ہے کہ دنیا میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، اس لیے اس کا انعام بڑا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا بدلہ وہاں رکھا ہے۔ تو بڑھیا حج ہو میرے عزیزوں، بڑھیا حج ہو۔ تو اس مبرور حج کو پانے کے لیے تیاری ہے۔ حج سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، حج سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، اور سب سے پہلی چیز دل کا برتن سیدھا ہو، صاف ہو۔ دل کا برتن سیدھا ہو، صاف ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سچی توبہ ہے، سچی توبہ۔ اے اللہ، حج تیرے لیے کر رہا ہوں نا، تجھے راضی کرنا ہے، تو تیری رضا کے لیے سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ سچی توبہ۔ کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھے، غسل کر لیں، موقع نہ ہو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ کی پڑھیں، اور پھر اللہ کے سامنے نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے مانگے، درود شریف پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور پھر دل کی سچی ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ، سچی ندامت کے ساتھ، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کریں، جن کا حق ہے انہیں ادا کریں، جن سے میری نادانی میں غفلت سی نادانی ہو گئی ان سے معافی مانگ لیں۔ بھئی کہا سنا معاف کر دو، کوئی غلطی ہو گئی نا معاف کر دو، درگزر کر دو، کسی کا حق ہے اسے دے دو۔ یہ دل کا برتن بھی ہے، صاف رکھنا ہے، سیدھا رکھنا ہے، سچی توبہ کر لیں۔ یہ حج کی تیاری ہے، اس سفر کی، یہ معمولی سفر نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ عام سفر نہیں ہے، بہت ہی اعلیٰ سفر ہے۔ تو سچی توبہ کے ساتھ یہ حج ہو، اللہ معاف فرما، معافی مانگے اللہ سے، تاکہ دل کا برتن سیدھا ہو، صاف ہو۔ ورنہ میرے عزیزو، بس اوقات دل کا برتن صاف نہیں ہوتا، سیدھا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ بیت اللہ جاتا ہے، اندر جانے کا دل نہیں کرتا، مسجد نبوی جاتا ہے، اندر جانے کا دل نہیں کرتا۔ ایسی مقدس مقامات پر اور ایسی مقدس گھڑیوں میں یہ بیچارہ خالی ہاتھ آتا ہے، یہ خالی ہاتھ آتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، دنیا کو جو کچھ ملا اسی در سے ملا ہے، دنیا کو جو کچھ ملا ہے اسی در سے ملا ہے، اور اگر میں وہاں سے بھی خالی ہاتھ آیا تو بتائیے پھر میری جھولیاں کہاں سے بھری جائیں گی، میری مرادیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ تو سچی توبہ ہو، اور یہ امید رکھیے جس ذات نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور میرے اندر اور آپ کے اندر کمزوریوں کی صلاحیت پیدا فرمائی، اس ذات نے ان کمزوریوں کا تریاق اور علاج بھی رکھا ہے، اور وہ توبہ اور استغفار، وہ توبہ اور استغفار۔ میرے گناہ کتنے صحیح، اور ان گناہوں کی بلندی آسمانوں کے ساتھ چھونے لگی، اور ساری زمین بھی ان گندگیوں سے بھر چکی، لیکن سبحان اللہ، لو بلغت ذنوبک عنان من السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، ندامت لے کے آئے گا سب معاف کر دوں گا، شرمندگی لے کے آئے گا سب معاف کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلی چیز اس سفر کی تیاری میں سچی توبہ ہے، اللہ کریم سے سچی معافی ہے، سچی معافی۔
اور یہیں سے جب معافی ہو جائے، توبہ ہو جائے، تو پھر آپ اپنے 24 گھنٹے دیکھیں. دیکھو میں حج کرنے جا رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو میں اپنے 24 گھنٹے یوں گزاروں گا کہ ان 24 گھنٹوں میں کوئی حکم ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو. حج کی نیت کیا ہے؟ عمرے کی نیت کیا ہے؟ حج کی نیت کیا ہے؟ حج کی نیت اور عمرے میں ایک لفظ ہے، لبیک پڑھتے ہیں نا، لبیک کے پہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے. یہ دعا سنت ہے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لے. یہ دعا ہے. تو میرے عزیزو، جب میں نے توبہ کر لی، اب میرے 24 گھنٹے ایسے گزرے کہ ان 24 گھنٹوں میں میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. اور اس کا آسان طریقہ ہے، میں آپ کو اس سفر کی صحیح تیاری کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں بھائی آپ کے اس مبارک سفر میں اور اس قبول والے حج میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے. آپ کا حج بڑھیا، یہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا. تو آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک دعا کر لیا کریں، اور دعا یہ کر لیا کریں، اے اللہ آج پورا دن میرا اس طرح گزرے کہ میں تجھے ناراض نہ کروں، اور مجھے اپنے ہر کام میں اور اپنے ہر بات میں اپنی رضا نصیب فرما دے. یہ دعا کر لیں. اور اے اللہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہوگا، تیری توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، تیری مدد کے بغیر نہیں ہوگا، تیری توفیق کے بغیر نہیں ہوگا. پھر رات کو جب بستر پہ سونے لگے 5 منٹ بستر پہ بیٹھے سوچے آج کوئی غلطی ہو گئی، آج کوئی کوتاہی ہو گئی، آج کچھ غلط ہو گیا. تھوڑی دیر اللہ سے سچی معافی مانگ کے پھر سو جائے. میرے عزیزو، سچی توبہ کے بعد اگر ہم یہ روزانہ عمل کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا جب حج اور عمرہ شروع ہوگا نا، اس کے انوارات ہی کچھ اور ہوں گے، اس کے انوارات ہی کچھ اور ہوں گے. اگر واقعی یہ حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں روز اللہ سے دعا کروں نا پھر. اور اللہ کی رضا کا جو سب سے بڑا حکم ہے سچی توبہ، وہ میں پہلے کروں، وہ میں پہلے کروں. تو اس طریقے سے اگر ہمارے حج کے پہلے دن اس انداز سے گزر جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے دل کی دنیا بہت زرخیز ہو جائے گی، اور دل کی دنیا اس قابل ہو جائے گی کہ وہاں کے انوار و برکات اس سے آدمی پوری طور پہ فائدہ اٹھا سکے گا. ورنہ بنجر زمین پہ بیج ڈالیں گے وہ بھی مر جائے گا، خراب مٹی پہ بیج ڈالیں گے وہ بھی مر جائے گا. تو توبہ ہو، اور ہر دن یہ دعا ہو، اور رات کو سونے سے پہلے اس کا اہتمام. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز میرے عزیزوں، حج میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے حج کی نیت. ہر عمل کی روح نیت ہے، ہر عمل کی روح نیت ہے. اچھا عمل ہے، نیت اچھی نہیں ہے وہ عمل اچھا نہیں ہے. اچھا عمل ہے لیکن نیت اچھی نہیں، وہ عمل اچھا نہیں رہتا. اور نیت کیسے غلط ہوتی ہے؟ ریا، نام و نمود، دکھلاوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے قرب قیامت میں لوگ حج کریں گے، حج کو بطور تفریح کے کریں گے. کچھ لوگ کریں گے بھیک مانگنے کے لیے کریں گے، کچھ لوگ کریں گے شہرت کے لیے کریں گے، کچھ لوگ کریں گے تجارت کے لیے کریں گے. مختلف جذبات ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ شیطان نہیں جاتا کہ سالہ سال کی کوتاہیاں منا اور مزدلفہ میں جائے اور وہاں اس کی معافی یقینی ہو جائے. اس کو تو وہ پیٹتا ہے، اس کی تو محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو نیتوں پہ حملہ کرتا ہے، نیتوں پہ حملہ کرتا ہے. تو نیت ضروری ہے کہ یہ میں حج صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں.
اس کو راضی کرنا میرا مقصد ہے. اور اس نیت کی سچائی کیا ہے کہ جانے سے پہلے ہی میں نے الحمدللہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیا جس میں اللہ کی رضا ہے، اور الحمدللہ جانے سے پہلے ہی میں نے ہر اس چیز سے احتیاط شروع کر دی جس میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ حج کی تیاری ہے. اور میرے عزیزو، یہ مادی اسباب و وسائل سے زیادہ ضروری ہے. مادی جو تیاری ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہمارا روحانی لحاظ سے اور حج کی جو ضروری چیزیں ہیں اس کی صحیح ہونے کے لیے اور اس کے مقبول ہونے کے لیے اور اس کے مبرور ہونے کے لیے اس میں مرد ہو عورت ہو اس کی اچھی طریقے سے تیاری کر کے جائے. اب حج کی طرف آتے ہیں. حج ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج قران، اور ایک ہوتا ہے حج تمتع. حج افراد یہ ہے کہ حج کے دنوں میں اس نے احرام باندھا اور نیت یہ کی کہ میں اس احرام سے اور اس سفر سے صرف حج کروں گا، صرف حج کروں گا. اب یہ شخص احرام باندھ کے گیا تو وہ اس احرام سے وہ عمرہ نہیں کر سکتا، صرف وہاں جا کر ایک طواف کرے گا، اور وہ طواف قدوم ہوگا، سنت کہ میں بیت اللہ آ گیا، اور اس کے شکرانے کے لیے 2 رکعت کی طرح جیسے نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں طواف قدوم کرے گا، اور پھر اسی احرام سے وہ حج کرے گا. یہ حج افراد ہے. دوسرا حج ہوتا ہے حج قران، کہ آدمی نے حج کے دنوں میں احرام باندھا اور اس سفر میں اس کے پیش نظر ہے کہ میں اس احرام سے عمرہ بھی کروں گا، حج بھی کروں گا. اب یہ شخص وہاں جا کر عمرہ کر لے گا، طواف بھی کر لے گا، سعی بھی کر لے گا، لیکن حج کی تیسری چیز، عمرے کی تیسری چیز نہیں کرے گا، بال نہیں کٹوائے گا، احرام نہیں اتارے گا، بلکہ اسی احرام کے ساتھ وہ 8ویں تاریخ کو منا جائے گا اور اس سے حج مکمل کرے گا. حج مکمل کرنے کے بعد احرام اتارے گا. یہ حج قران ہوتا ہے. اچھا، اگر اس میں درمیان میں چادریں خراب ہو جائیں، چادریں بدل سکتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، چادریں بدلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حج کا احرام کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی نیت اور اس کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا اہتمام کرنا. چادر خراب ہو گئی، ناپاک ہو گئی، بہت گندی ہو گئی، بدل سکتا ہے. تیسرا قسم کا حج، حج تمتع، جو عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ ایک ہی سفر کے اندر ہم عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نیت کرتے ہیں پہلے احرام میں عمرے کی، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام اتار دیتے ہیں، اور پھر 8ویں تاریخ کو دوبارہ ہم حج کا احرام باندھتے ہیں، اور دوبارہ احرام باندھنے کے بعد اس سے ہم حج کرتے ہیں. تو ایک ہی سفر کے اندر عمرہ بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، لیکن احرام 2 ہو گئے. ایک عمرے کا ہو گیا اور ایک حج کا ہو گیا. پہلے عمرہ کا اعمال مکمل ہوئے، پھر ہم نے احرام اتار دیا، اور پھر 8ویں تاریخ کو ہم نے حج کا احرام باندھا اور اس سے پھر حج کیا، اور اس طریقے سے حج عمرہ اس سفر کے اندر ہو گئے. تو یہ عمرہ ہوا تو حج بھی ہو گیا. اسے کہتے ہیں حج تمتع. عام طور پہ ہم یہی کرتے ہیں. اب ہم اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کر دیتے ہیں کہ پہلا ہے عمرہ تمتع، جس میں ہم عمرہ کرتے ہیں. اب اس میں ایک پہلا مرحلہ ہوتا ہے گھر سے جانے کا، گھر میں تیاری کرنے کا. تو گھر میں سے جب آپ جانے لگیں، گھر میں سفر کی تیاری کرنے لگیں، تو آپ گھر سے معافی تلافی کر لیں، دائیں بائیں ملنے جلنے والوں سے معافی تلافی کر لیں. 2 رکعت سفر کے پڑھ لیں کہ اللہ سفر اچھا کر دے،
اور کچھ صدقہ بھی دے دیں، صدقہ بھی دے دیں، اور پھر آپ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیں، اور اپنے جسم کا جو ضروری زائد بال ہے، ناف کے نیچے ہے، بغل کے ہیں، ناخون ہے، سر کے ہیں، ان بالوں کو کٹوا لیں اور غسل کر لیں۔ عورت اگر مخصوص ایام میں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں، تو وہ بھی غسل کر لیں، لیکن اس کا وہ غسل طہارت کا نہیں ہوگا، نظافت کا ہوگا۔ اس کا وہ غسل طہارت کا نہیں ہوگا، نظافت کا ہوگا۔ اب غسل کر لیا، اب 2 رکعت ہم احرام کے پڑھ لیں کہ ہم عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ 2 رکعت پڑھ رہے ہو۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہم احرام کی چادریں اوڑھ لیں، گھر سے اوڑھ لیں، ایئرپورٹ پہ اوڑھ لیں، اور احرام اس طریقے سے اوڑھنا ہے کہ ایک چادر سے ہم نے دونوں کندھوں پہ ڈال کر اس کو لپیٹ لینا ہے، اور ایک چادر ہم نے ناف کے اوپر باندھنی ہے، اور ٹخنے کھلے رکھنے ہیں، اور ناف کو چھپانا ہے۔ یہ 2 چادریں مردوں کی ہیں۔ ویسے تو ٹخنے ہمیشہ ہی کھلے رہنے چاہیے، اور تہمت باندھے، سلوار پہنے، پینٹ ہو، یہ کھلے رہنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کھلے رہنے چاہیے، لیکن ظاہر ہے احرام میں اس کا اہتمام اور زیادہ کرنا ہوگا، اور دونوں کندھوں پہ وہ جب چادریں ڈال کر لپیٹ لیں گے تو کندھا عام طور پہ غلطی لوگ کرتے ہیں کہ شروع سے کندھا کھول دیتے ہیں، حالانکہ شروع سے یہاں کندھا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں کھولیں گے مطاف میں، یہاں دونوں کندھوں پہ ڈال لیں، اور ایسی چپل نہ پہنے جس سے آپ کی درمیان والی ہڈی چھپ جائے اور اس کے دونوں اطراف چھپ جائے، بلکہ ایسی چپل پہنے کہ دونوں طرف بھی کھلے ہوں اور درمیان والی ابری ہوئی ہڈی یہ بھی کھلی ہوئی ہو، ایسی چپل پہن لیں۔ اور اس طریقے سے آپ نے احرام کی گویا کہ تیاری کر لی۔ ابھی آپ پر احرام کی پابندیاں نہیں ہوئی، آپ نے احرام کی نیت بھی نہیں کی، اور یہ آپ نیت گھر میں بھی نہ کریں، ایئرپورٹ پہ بھی نہ کریں، یہ جا کے نیت کریں گے ہم جہاز میں، اس لیے کہ جب یہ نیت کر لیں گے تو آپ پر پابندیاں شروع ہو جائیں گی، وہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کا احرام، اس کا احرام سلی ہوئی لباس ہے، اوپر سے ایک عبایا کھلا ہوا پہن لے، سر کے بالوں کو چھپانے کے لیے اچھا سا رومال باندھ لے، وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے، لیکن ظاہر ہے غیر محرم مردوں کے سامنے آنے سے پردہ ضروری ہے۔ کیپ پہن سکتی ہے اور اس کے آگے کپڑے لٹکا سکتی ہے، اگر وہ چہرے پہ بار بار لگتا بھی رہے کوئی حرج نہیں ہے، تو چہرہ اس کا کھلا رہے گا، لیکن ظاہر ہے پردہ عام مردوں سے، غیر محرم مردوں سے وہ ہر حال میں فرض ہے، وہ تو ضروری ہے، یہاں بھی ضروری ہے وہاں بھی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا احرام ہوگا، وہ گلوز پہننا چاہے پہن سکتی ہے، موزے پہننا چاہے پہن سکتی ہے، لیکن مرد گلوز نہیں پہن سکتا، موزے نہیں پہن سکتے، اس کی وہ سلی ہوئی کپڑے، وہ عبایا اور وہ سر کے جو رومالی ہے وہ احرام نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ وہ اگر اتر جائے گا تو احرام ختم ہو جائے گا، بلکہ جب مسح کرے تو اسے اتارے، اور بالوں پہ وہ عورت مسح کرے گی، وہ تو صرف اس لیے باندھا جاتا ہے تاکہ اس کے بال اچھے طریقے سے چھپ جائیں۔ تو عورت بھی اس انداز سے احرام کی تیاری کر لے، مرد بھی اس طرح احرام کی تیاری کر لے، اور جب جہاز میں سوار ہو جائیں گے تو پھر ہم احرام کی نیت کر لیں گے، اور نیت یوں کریں گے کہ اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے قبول فرما لیجئے، اور پھر ساتھ آپ کہیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ 1 مرتبہ پڑھنا ضروری اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت،
اور پھر آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تو اپنی رضا نصیب فرما دے اور اپنی ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ پھر جتنی دعا کر سکتا ہے دعا کر لے، گویا کہ اب اس نے احرام کی نیت کر لی اور احرام کی پابندیاں مرد پر بھی اور عورت پر بھی لاگو ہو گئی۔ اب پابندیاں کیا ہیں؟ اب پابندیاں یہی ہیں کہ سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہنے گا، خوشبودار چیزیں استعمال نہیں کرے گا، بال نہیں کٹوائے گا، ناخون نہیں کٹوائے گا، اور اسی طریقے سے مرد جو ہے وہ اپنا چہرہ نہیں ڈھانکے گا، سر نہیں ڈھانکے گا۔ یہ پابندیاں، اس قسم کی پابندیاں اس پہ شروع ہو جائیں گی۔ اور عورت کی پابندیاں میں نے عرض کی کہ خوشبودار چیزیں وہ بھی نہیں استعمال کرے گی، میک اپ کی چیزیں وہ بھی استعمال نہیں کرے گی، ناخون وہ بھی نہیں کاٹے گی، اور اسی طریقے سے وہ چہرے پہ مستقل اپنا کپڑا لگے رہنے وہ بھی نہیں دے گی۔ یہ پابندیاں اس پر بھی ہیں۔ اور اس طریقے سے وہ یہاں سے انشاءاللہ جب ہم مکہ پہنچیں گے، اگر ہم پہلے مکہ جا رہے ہیں تو مکہ پہنچ کر ہم وہاں اپنا سامان رکھیں گے، اور سامان رکھنے کے بعد آرام کر لیں گے۔ بیچ میں اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ کے آ جائیں بے شک، لیکن جلدی نہ کریں، تھوڑا سا آرام ہو جائے، جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں تاکہ عمرہ آرام سے ہو۔ بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں، عمرہ جلدی کر لیتے ہیں، کھانا آرام سے کھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جلدی سے عمرہ کر لو، پھر آرام سے آرام کر لیں گے، پھر آرام سے کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ نہیں، پہلے کھانا کھا لیں، آرام کر لیں تاکہ پھر آرام سے ہم عمرہ کر سکیں۔ جس کے لیے ہم گئے ہیں وہ پھر آرام سے ہو، وہ جلدی نہیں ہے۔ اب ہم مسجد حرام میں جا رہے ہیں، اور مسجد حرام میں جب جائیں تو مسجد حرام میں دائیں پاؤں کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں، اور اپنی نظریں جھکا کے جائیں، کیونکہ ہم نے بیت اللہ کو دیکھنا ہے، اور بیت اللہ کی پہلی نظر ڈالتے ہوئی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں بڑی قبول ہوتی ہے۔ اب ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے، نظریں جھکا کے جائیں گے، اور جب ہمیں اندازہ ہوگا کہ بیت اللہ ہمارے قریب آ چکا تو راستے سے ہٹ کر کھڑے ہو کر ہم پھر بیت اللہ کی طرف دیکھ کر آنکھوں کے جھپکنے سے پہلے جو دعا کر سکتے ہیں وہ دعا کریں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا کر لیں۔ کوئی ایسی جامع دعا، مثلا بڑی جامع دعا ہے اللہ کے نبی کی، اللہم انی نسألک العفو والعافیت فی الدنیا اللہ دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ یہ ایسا ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، ایمان میں عافیت، صحت میں عافیت، مال میں عافیت، معیشت میں عافیت، گھر میں عافیت، باہر عافیت، زندگی میں عافیت، موت میں عافیت، آج عافیت، کل ایسی دعا ہے۔ تو ایسی دعا ہو جائے تو وہ کھڑے ہو کر جامع دعا آپ عربی زبان کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں۔ وہاں دعا وہ قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ اب وہاں دعا کرنے کے بعد ہم بیت اللہ کے قریب آئیں گے، اور بیت اللہ کے قریب آنے سے پہلے ہم وہاں قریب آئیں گے کہ حجر اسود ہمارے دائیں طرف ہوگا، اور ہم اس سے ذرا ہٹ کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے، اور وہاں کھڑے ہو کر ہم عمرے کی طواف کی نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا ہوں، آپ اسے قبول فرما دیں۔ اور پھر بالکل اس کے سامنے آ کر استقبال کریں گے۔ استقبال ایسے ہی کریں گے جیسے ہم نماز میں نیت باندھتے ہیں، یوں ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ استقبال ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے ہم حجر اسود کا استلام کریں گے۔ استلام کہتے ہیں جیسے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، ذرا قریب تو جا نہیں سکتے، ہاتھ رکھ دیے، اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور چوم لیں گے۔ اب ہمارا طواف شروع ہو جائے گا۔
طواف شروع ہونے سے پہلے ہم اپنا یہ کندھا، مرد حضرات دایاں کندھا یہ خالی کر لیں گے، اور اس کی چادر دائیں کندھے سے نیچے سے لے کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں گے. اس کو عربی میں استوا کہتے ہیں، لیکن ہم ایسا کر لیں گے. اور یہ 7 چکروں کے اندر یہ کندھا خالی رہے گا. اب ہم طواف کرنے لگے، اور اس سے پہلے یہ طواف کی تیاری تھی. اب جب طواف کرنے لگے تو پہلے 3 چکروں میں ہم تھوڑا سا رمل کریں گے. رمل کہتے ہیں کندھوں کو ہلا کر، سینہ کھول کر، پہلوانوں کی طرح ایسے چلیں گے 3 چکروں میں، اور بقیہ 4 چکر نارمل کریں گے. اب ہم طواف کر رہے ہیں عاجزی کے ساتھ، بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھیں گے، سامنے دیکھیں گے. جو دعائیں آپ کو یاد ہو اپنی زبان میں اسے پڑھتے رہیے. کتاب لے کے پڑھنا زیادہ بہتر نہیں ہوتا، جو یاد ہو وہ پڑھ لیں، اپنی زبان میں ہو، عربی زبان میں ہو. ایک دعا مسنون طواف میں بس، وہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ایک دعا بس اللہ کے نبی کی طرف سے مسنون ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باقی دوران طواف آپ کو کلمہ آتا ہے، آپ کو تسبیح آتی ہے، آپ کو لا الہ الا اللہ آتا ہے، سبحان اللہ آتا ہے، استغفار آتا ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے 1 چکر لگایا، 2 چکر لگائے، 3 چکر لگائے، 7 چکر لگائے، اور ہر چکر پہ آپ استلام کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اب آپ کے 7 چکر ہو گئے. 7ویں چکر کے بعد 8ویں مرتبہ پھر استلام کریں گے، اور اس استلام کے بعد آپ نے 3 کام کرنے ہیں، اور یہ 3 کام ہر طواف کے بعد کرنے ہیں، چاہے وہ طواف عمرے کا ہو، چاہے وہ حج کا ہو، چاہے طواف زیارت ہو، چاہے وہ طواف نفلی کا ہو. ہر موقع پہ یہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. پہلی چیز ملتزم کے قریب آ کے دعا کرنی. دوسری چیز 2 رکعت نفل پڑھنے مقام ابراہیم کے پاس. اور تیسری چیز آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے. یہ تینوں چیزیں مسنون ہیں. یہ تینوں کام آپ نے ہر طواف کے بعد کرنا ہے. ملتزم کے قریب آ کر دعا کرنی، 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے طواف کے، اور زمزم کا پانی پینا. اور زمزم کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ماء زمزم لما شرب له. زمزم تو جس مقصد کے لیے پیے جائے اللہ رب العزت اسی مقصد کو پورا فرما دیتے. بس یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے. اب یہ 3 کام کرنے کے بعد ہم نے پھر آ کے استلام کیا. یہ 9واں استلام ہوا، اور یہ استلام آپ کا صفا مروہ پہ جانے کے لیے. صفا مروہ پہ جانے کے لیے آپ صفا پہ جائیں گے، اور وہاں آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے جو آپ کو دعا آتی. اور وہ دعا کرنے کے بعد پھر آپ سعی کرنا شروع کر دیں گے. یہ عمرے کا دوسرا عمل ہے. طواف کیا، اب سعی کر رہے ہیں. اب جب آپ سعی کرنے جا رہے ہیں تو آپ جا رہے ہیں مروہ کی طرف. درمیان میں 2 سبز پٹیاں آئیں گی، لیٹیں آئیں گی. تو وہاں مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں. وہ دوڑ کے جائیں گے، مروہ پہنچیں گے، اور مروہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی. یہ آپ کا 1 چکر ہو گیا. پھر آپ صفا آئیں گے، یہ 2 چکر، پھر مروہ، پھر صفا. اس طریقے سے آپ کی صفا پہ 7واں چکر پورا ہو جائے گا. اور ہر بار ان 2 سبز لیٹوں کے درمیان مردوں نے دوڑنا ہے. اب درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تیسرا کلمہ درود شریف جو آتا ہے. ایک دعا مسنون ہے بس، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. یہ ایک دعا مسنون ہے. باقی سعی کے درمیان آپ جو دعا کرنا چاہیں اپنی زبان میں یا عربی زبان میں سب صحیح. جو بھی اذکار کرنا چاہیں سب درست. اب آپ کا 2 عمل ہو گئے عمرے کے. طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی. اور جب سعی مکمل ہو گئی تو مستحب ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ. مستحب ہے 2 رکعت نفل پڑھ. دعا کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھ.
اگر آپ کا حج تمتع ہے، آپ تیسرا عمل بھی کریں گے کہ بال کٹوا دیں گے، بال منڈوا دیں گے. اور اگر آپ کا حج قران ہے تو آپ تیسرا عمل نہیں کریں گے. 2 عمل کرنے کے بعد احرام چھوڑ دیں گے، بال بھی چھوڑ دیں گے. لیکن اگر تمتع ہے اور صرف عمرہ کر رہے ہیں تو پھر آپ بال منڈوائیں گے. بال منڈوانے میں بڑی غلطی ہوتی ہے، دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کینچیوں سے تھوڑا سا کٹوا دیا بس کافی ہو گیا. نہ ایسا نہیں ہے. بال کے بارے میں یہ حکم ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے 1 پورے کے بقدر بال کٹوانا واجب ہے، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. اور اگر مرد پورے سر کے بال 1 پورے کے بقدر کٹوائے یہ افضل ہے، لیکن چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے بقدر کٹوانا یہ واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. عورت بھی غلطی کرتی ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پورے بال کھولیں، بے شک کمرے میں جا کر، گھر میں جا کر، اور پھر اس کے چاروں طرف سے 1 پورے کے بال کٹوائیں گے تو آپ کے چوتھائی حصے کے بال کٹ جائیں گے. یہ نہیں کہ بس کینچی لی اور تھوڑے سے کاٹ دی اور بس ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. حلق کروانا، بال صاف کروانا ضروری نہیں ہے، لیکن چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے بقدر کٹوانا یہ واجب ہے، اس کا اہتمام ہو. اور اگر آپ نے عمرے میں یہ کر لیا، مرد نے بھی کر لیا، عورت نے بھی کر لیا، تو احرام کی پابندیاں ختم، چادریں ختم، احرام کی پابندیاں ختم. اب آپ نارمل طریقے سے کپڑے پہن لیں. اور آپ 8ویں تاریخ تک، 8 ذی الحجہ تک آپ تلاوت میں رہیں، اذکار میں رہیں، نفلی عمرے کرتے رہیں، آپ سے جو عبادت بن پا سکتی ہے وہ کرتے رہیں. لیکن خاص طور پہ جو کام کرنے کا ہے کہ کوشش کریں کہ اس سفر میں آپ سے گناہ کوئی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو. ایسا نہیں بھائی بیت اللہ میں ہے اور فجر چھوٹ رہی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. بیت اللہ میں ہے اور جھگڑے ہو رہے ہیں. قرآن نے خاص طور پہ کہا، خاص طور پہ، کہ جس آدمی نے حج کے دنوں میں احرام باندھ لیا، فلا حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ زبان سے نہ تو بدگوئی کرے، نہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور نہ جھگڑا کرے. اس لیے کہ سفر حج میں بہت ساری چیزیں معمول کے خلاف ہوتی ہیں، تو آدمی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتا ہے. اب لاکھوں روپے دے کے گیا ہے اور ٹیکسی والے سے جھگڑ رہا ہے 5 ریال پر. یہ خود یہاں لاکھوں آدمیوں میں خیرات کر دیتا ہے، لیکن وہاں جھگڑ رہا ہے کہ چائے اچھی نہیں بنی ہوئی تھی، کھانا اچھا نہیں بنا ہوا تھا، بہت معمولی چیزوں پر. اس لیے قرآن نے خاص طور پہ کہا حج میں جھگڑنا نہیں، اور بتایا گیا کہ حج بڑھیا کون سا ہوتا ہے، مقبول حج کون سا ہوتا ہے. اس کی کچھ علامات ہیں. اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ حج میں آدمی بخل نہ کرے، سخی ہو. اگر اللہ نے اسے دیا ہے اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے ساتھیوں پہ بھی خرچ کرے. فرمایا وہ حج بڑھیا مقبول حج ہے جس میں لبیک کی کثرت ہو، جس میں سلام کی کثرت ہو، جس میں کھانا کھلانے کی کثرت ہو، اور جس حج کے اندر کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کسی کو ایذا نہ دے، وہ حج بہت بڑھیا حج ہوتا ہے. تو بس اوقات بہت معمولی باتیں آدمی الجھ پڑتا ہے اور بیچارہ اس کا نقصان نہیں کرتا، اپنا حج خراب کرتا. لاکھوں روپے لے کے آیا ہے اور اتنی مشقت اٹھائی ہے اور حج خراب کر رہا ہے. تو کوشش یہ کرے کہ اب حج اور عمرے کے درمیان بڑے دن ہیں، ان کو عبادات میں گزارے، نیکیوں میں گزارے. اور کم از کم درجے کی نیکی یہ ہے میرے عزیزو کہ ان دنوں کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور میری ذات سے میری ساتھیوں میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں غیبت نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، کوئی اخلاقی کمزوری نہ آئے. یہ تربیت کا سفر ہے، یہ ایمان بڑھانے کا سفر ہے، یہ اپنی زندگی کو سنوارنے کا سفر ہے،
یہ کورس ہے، اور پھر اللہ کرے اس تربیت کے کورس کا اثر میرے پوری زندگی پہ اثر انداز ہو۔ اب 8ویں تاریخ آ گئی ذی الحجہ کی، اور اس ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے پہلے بھی ظاہر ہے جیسے میں نے احرام سے پہلے کپڑے اتارے تھے اور زائد بال اتارے تھے اور ناخن کاٹے تھے اور بال صاف کروائے تھے، اور جو میرے پاس صفائی کے لیے غسل کیا تھا، اگر اس کی گنجائش ہے تو ایسا کر لے، ایسا کر لے، اور پھر 2 چادریں اوڑھ لے اور احرام کے 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ نفل پڑھنے کے بعد پھر احرام کی نیت کر لے، اور احرام کے نیت میں وہی حج کی نیت کر لے، اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، اسے آپ قبول فرما لیں، آسان فرما لیں، اور پھر دعا کرے کہ اے اللہ اسے میرے لیے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، ہر قسم کی ناراضگی سے بچا لے، پھر جو دعا کر سکتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے 1 مرتبہ پڑھنا ضروری، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب۔ اب گویا کہ اس نے حج کا احرام باندھ لیا، اور وہی پابندیاں جو پہلے پابندیاں تھیں، بال نہیں کٹوانے، خوشبو استعمال نہیں کرنی، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، چہرہ نہیں ڈھانپنا، سر نہیں ڈھانپنا، چپل ایسی پہننی، وہ پابندیاں پھر شروع ہو گئی۔ آج 8ویں تاریخ کو ہم نے جانا ہے مینا میں، اور مینا میں ایک کام ہے بس کہ مینا میں وہاں جا کر 5 نمازیں پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور ان کے درمیان ہم نے عبادات میں مصروف رہنا ہے، آرام کرنا ہے، ذکر و اذکار میں رہنا ہے، دعاؤں میں لگنا ہے، غفلت سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو آج کا دن 8ویں کا ہمارا مینا میں یہ عمل ہوگا۔ اب 9ویں تاریخ آ گئی ذی الحجہ کی، یہ آج کا دن، یہ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے اور سب سے بڑا جو فریضہ ہے، عرفات میں حاضری، یہ 9ویں تاریخ اس کا دن ہے۔ تو ہم زوال سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ حضرات زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں گے، اور زوال کے بعد وقوف عرفہ، عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے دعا کا، اور غروب آفتاب تک، یہ پورا وقت ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک، یہ پورا وقت جو ہوتا ہے وقوف عرفات کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں جو سب سے بڑا عمل کیا وہ دعا، آپ نے 5 گھنٹے دعائیں کی، کھڑے ہو کر دعائیں فرمائیں۔ اب آپ کی ہمت ہے، جتنے کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں، بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، کرسی بھی بیٹھنا چاہیں کرسی بھی بیٹھ جائیں، لیکن یہ سارا وقت دعاؤں کا ہے۔ اپنے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، امت مسلمہ کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اپنے وطن عزیز کے لیے مانگیں، اپنی انفرادی اپنی اجتماعی حالات آج کے لیے مانگیں، مانگتے ہی رہیں، یہ وقت مانگنے کا ہے۔ اور سب سے بڑی بات مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، مرنا ایمان پہ اللہ نصیب فرما دے، اس پہ استقامت مانگیں، یہ دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اولادوں کے لیے مانگیں۔ تو یہ رات، یہ وقت دعاؤں کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں ہر عرفہ میں حاضر ہونے کی بخشش فرما دیتا ہوں ہر شخص کی، سوائے اس شخص کے جو کہتا ہے پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے پورا یقین رکھے کہ جب اللہ نے یہاں بلایا ہے تو بخشش کا پروانہ دینے کے لیے بلایا، بخشش سے نوازنے کے لیے بلایا ہے، پورے یقین کے ساتھ۔ یہ بڑا فریضہ ہے حج کا، اور اس میں 2 نمازیں ہوں گی، ایک نماز ظہر ہوگی، ایک عصر کی۔ اگر مسجد نمرہ جو وہاں کی مسجد ہے اور وہ امام حج پڑھاتا ہے اس مسجد میں، اگر وہاں حاضری ممکن ہے تو پھر تو ظہر عصر اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ممکن نہیں ہے، بہت مشقت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ساتھیوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ میاں اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھو۔ جب اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھیں گے تو ظہر ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ البتہ جب بات آ گئی مغرب اور عشاء کی تو مغرب کی نماز ہم
عرفات میں نہیں پڑھیں گے اور نہیں راستے میں پڑھیں گے، بلکہ مغرب کی نماز ہم جا کر مزدلفہ میں رات کو پڑھیں گے عشاء کے ساتھ، ایک اذان ایک اقامت، ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ، کہ پہلے مغرب کی فرض پڑھے، پھر عشاء کے فرض پڑھے، پھر مغرب کی سنت ادا کر لی، پھر عشاء کی سنتیں اور بدعت ادا کر لی، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ تھکے ہوں گے، تھکاوٹ ہوگی، آرام کی ضرورت ہوگی، آرام فرمائیں، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کریں اور دعائیں کریں۔ یہ وقت بھی بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں اللہ سے عرفات میں مانگی، فرمایا جو رہ گئی پھر میں نے مزدلفہ میں آ کے اپنے اللہ سے مانگی۔ پھر صبح جب صادق ہو جائے تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ۔ اب یہ وقت خاص قبولیت کا ہے، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس وقت کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کریں، فجر کی نماز کے بعد۔ یہ وقت وقوف مزدلفہ خاص وقت ہے اور قبولیت کا وقت، اس میں اللہ سے کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں، اور پھر جیسے سورج نکل رہا ہو تو آپ بھی مزدلفہ سے نکل رہے ہو اور آپ پہنچیں گے آج 10ویں تاریخ کو کہاں پر؟ مینا۔ اور مینا جا کر آپ نے 3 کام کرنے آپ۔ پہلا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے 3 شیطان ہیں، 3 ستون ہیں جو شیطان کی علامت ہے، عوامی زبان میں انہیں شیطان کہتے ہیں۔ یہاں شیطان دھنسا گیا تھا، یہاں شیطان کو پتھر مارے گئے تھے، زمین میں دھنس گیا تھا، یہ اس کی علامات ہیں۔ 3 ستون لگی ہوئی ہے، جو تیسرے نمبر کا ہے وہ بڑا شیطان کہلاتا ہے عوامی زبان میں۔ تو آج جو 3 کام ہیں، پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم نے جو مزدلفہ کے اندر سے کنکریاں اٹھائی تھی، 70 کنکریاں اٹھائی تھی، اور وہ کھجور کے دانے کے برابر یا چنے کے دانے سے کچھ بڑی کنکریاں اٹھائی تھی، ان میں سے ہم 7 لے لیں گے اور احتیاطاً 8-9 بھی لے لیں گے 70 میں سے، تاکہ آج ہم اس تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ ایک ماری، پھر دوسری ماری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں، 7 کنکریاں مار کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ دعا پڑھ کے آگے نکل جائیں گے۔ دعا نہیں کریں گے، نکل جائیں گے۔ آج کا ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام، آج ہم نے قربانی کرنی۔ تیسرا کام، اس کے بعد ہم نے اپنے بال مڈوانے۔ آج 10ویں تاریخ کو ہمارے یہ 3 کام ہوں۔ تیسرے شیطان جو سب سے بڑا ہے اس کو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، بال مڈوانے، اور یہ کرنا بھی اسی ترتیب سے ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اب ہمارے پاس گنجائش ہے، یا تو ہم مینا واپس آ جائیں، اور یہ بھی گنجائش ہے کہ آج رات کو ہم طواف زیارت کر لیں، یہ بھی گنجائش ہے ہمارے پاس۔ لیکن عام طور پہ ہمارے ساتھیوں کا تجربہ یہ ہے کہ وہ 10ویں تاریخ کو طواف زیارت نہیں کرتے، 11ویں تاریخ کو رات کو طواف زیارت کرتے ہیں، اس میں آسانی زیادہ ہوتی ہے، لیکن 10ویں کو بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ طواف زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، کپڑے پہن کے آپ طواف زیارت کرنے چلے جائیں، اور طواف زیارت کرنے کا طریقہ پھر وہی، یہ فرض ہے طواف زیارت، اس کا طریقہ وہی ہے کہ آپ حجر اسود سے تھوڑا پہلے کھڑے ہو کر نیت کر لیں کہ یہ فرض حج ادا کر رہا ہوں طواف زیارت، پھر بالکل اس کے سامنے آ کر استقبال کر لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر آپ استلام کریں گے، گویا کہ آپ حجر اسود پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور آپ طواف شروع کر دیں گے۔ اب چونکہ یہ طواف زیارت ہے تو اس کے 3 پہلے چکروں کے اندر آپ پہلوان کی طرح چلیں گے، کندھا تو خالی نہیں کریں گے، صرف کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لیکن پہلوان کی طرح چلیں گے۔ بقیہ 4 چکر نارمل طریقے سے چلیں گے۔ تو یوں 7 چکر پورے کرنے کے بعد 8ویں چکر میں آپ پھر استلام کریں گے، اور پھر وہی 3 کام آپ نے کرنے، ملتزم کے بعد دعا، 2 رکعت نفل اور زمزم کا پانی۔
اور 9ویں مرتبہ پھر استلام کریں گے حج کی سعی کرنے کے لیے. جیسے آپ نے عمرے کی سعی کی تھی ایسے آپ حج کی سعی بھی کریں گے. تو یوں آپ نے حج کی سعی بھی کر لی اور آپ پھر جلدی جلدی مینا واپس آ جائیں. رات کے کسی ٹائم بھی حصے میں آ سکتے تشریف لے آئے ہیں مینا میں, اور آپ 11ویں تاریخ کو وہاں ٹھہریں. اور 11ویں تاریخ کو آج آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارنے. پہلے کو ماریں گے 7 کنکریاں, پھر دعا کریں گے, پھر دوسرے کو ماریں گے, پھر دعا کریں گے, پھر تیسرے کو ماریں گے, بغیر دعا کی آگے نکل جائیں گے. 12ویں کو بھی آپ ایسے ہی کریں گے, تینوں کو ماریں گے, 2 کے بعد دعا کریں گے, تیسرے کو دعا کیے بغیر نکل جائیں گے. تو یوں آپ نے تقریباً حج کے اعمال مکمل کر. آپ جتنے دن آپ بیت اللہ میں رہیں, عبادات میں رہیں, عبادات میں مصروف رہیں, نفلی طواف کرتے رہیں, جماعت سے نماز پڑھیں, تلاوت کی کثرت کریں. اب آپ نے جانا ہے مسجد نبوی, مدینہ منورہ. اگر آپ پہلے نہیں گئے تھے اب جا رہے تھے, اور وہاں جا کر آپ نے ظاہر بیت اللہ مسجد نبوی جب جا رہے تو اس بیت اللہ کی بعد روئے زمین پر جو سب سے مقدس زمین ہے وہ مسجد نبوی ہے, اور وہ مدینہ منورہ ہے. پھر جہاں آپ مدفون ہیں اس کی فضیلت تو روئے زمین کے تمام حصوں سے زیادہ ہے. اس مبارک جگہ پر اللہ رب العزت نے آپ کا حاضری کیا, آپ کو شرف بخشا ہے. تو اس کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کا احترام لے کر جائیں, اور کوشش فرمائیں کہ صاف ستھرے کپڑے ہوں, خوشبودار لباس ہو, اور آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق ہو, اور مسجد نبوی کی کوئی نماز اور کوئی جماعت اور کوئی رکعت آپ سے نہ چھوٹے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو 40 نمازیں با جماعت میری مسجد میں پڑھے گا اللہ رب العزت کسے ہاں اس کی شفاعت کا میں ضامن ہوں, اس کی شفاعت کا میں ضامن ہوں. تو اگر یہ نصیب مل جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ میری وہاں ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو, اور دن میں اور دن رات میں ایک مرتبہ اگر حاضری روضہ رسول پہ ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات. اور روضہ رسول پہ حاضری کے موقع پہ یوں ہی کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ. اور پورے ادب کے ساتھ وہاں آواز کی بلندی اور وہاں بے ادبی اور وہاں شور شرابہ, قرآن نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس سے اس کے سارے اعمال خبط ہو جاتے ہیں. بہت جیسے آپ اس تصور کے ساتھ جائیں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں مجلس میں جا رہے ہیں. اس عظمت اور محبت اور اداب کے ساتھ آپ کی وہاں حاضری ہو, نظریں جھکی ہوئی ہو, کندھے جھکی ہوئی ہو, اور دل کے اندر آپ کی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت, آپ کا دل اس سے سرشار ہو, اور پھر آپ کے سامنے حاضری ہو کر اس طریقے سے درود پڑھیں. پھر تھوڑے سے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تھوڑے سے آگے بڑھ کر السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المؤمنین یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آگے نکل کر باہر جا کر بے شک اللہ کے سامنے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں, اے اللہ اس میری حاضری کو قبول فرما, اے اللہ میری اس حاضری کو قبول فرما. تو اس طریقے سے روضہ رسول پہ ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ دن رات میں ایک مرتبہ حاضری ہو جائے جیسے آج کل کے وہاں حالات ہیں تو بڑے شرف کی بات ہے. اور پھر وہاں مقدس جگہ ہے, اور سب سے بڑی جگہ وہاں خود ریاض الجنہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا گلشن ہے اور جنت کا حصہ ہے ریاض الجنہ. وہاں حاضری نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے, اور جنت کی خاص شان ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے وہ ملتا ہے. تو اللہ سے وہاں یہ دعا کی جائے, اللہ یہ جنت کا حصہ ہے اور تیرا وعدہ ہے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے. تو اپنی گزارشات اور اپنی معروضات اللہ کے سامنے اس جگہ پر جا کر پیش کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی شان عطا فرما دیں گے. اور پھر وہاں بڑی مقدس قبرستان ہے ریاض, جسے کہیں کہ قریب بھی جنت البقیع, وہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. وہاں حاضری ہو اور وہاں فاتحہ ہو, ایصال ثواب ہو, اور اس میں ہم سب کا اپنا بھلا ہے, وہاں موقع ملے. اور پھر شہدائے احد ہے
وہاں حاضری ہے، اور وہاں بھی جا کر جسے کہیں کہ ایصال ثواب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور پھر مسجد نبوی کے پاس جو سب سے بڑھیا مقام اور مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنیاد رکھی، اور فرمایا جو آدمی باوضو ہو کے اپنے گھر سے میری اس مسجد میں حاضر ہوگا اور 2 رکعت نفل پڑھے گا، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو وہاں مسجد قباء میں حاضری ہو، اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے جائیں، اور وہاں دعا کی جائے، اور پھر مسجد نبوی کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر جتنے دن موجودگی ہو، بڑی ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، اور اس خطے کی اور اس زمین کے جو شان ہے اور تقدس ہے اس کی رعایت رکھ کے ہو، کوئی غفلت نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ان آداب کے ساتھ وہاں رہیں گے تو اس زمین کی برکتیں ملیں گی، اور وہاں کے جو اللہ کے ہاں سے نوازشات ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ سفر حج کی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ویسے سامنے ایک بورڈ بھی لگا ہے، اور اس بورڈ میں ایک ایپ ہے بیت السلام ایپ کے نام سے، اور اس میں حج کے تمام طریقے بھی موجود ہیں۔ حج قدم بقدم، قدم قدم پہ حج کی رہنمائی باہر لگا دیے۔ اگر اس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ قدم قدم پہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ اور سب سے بڑی بات، ویسے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بھی، لاہور ایئرپورٹ پر بھی وہ لگا ہوا ہے کہ جو بھی آدمی جا رہا ہے تو اس میں حج کے جہاز کے اندر بھی نماز کے ٹائمنگ بھی بتائے گا۔ حج کے دوران فلائٹ بھی وہ آپ کو اس ایپ کے ذریعے آپ جو ہے وہ نماز کے ٹائموں کو بھی، ٹائمنگ کی معلومات لے سکتے ہیں، اور نماز کا وقت بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو وہ سفر کے لیے ایک بہت اچھی ایپ بنی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ حج کی رہنمائی کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ تو اس کو بھی آپ مرد بھی اور عورتیں بھی اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں انشاءاللہ، اور پھر اگلے اتوار کے اندر بھی آپ کے ساتھ کوئی ساتھی انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے، اور وہاں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہنمائی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، ان مسائل میں غلطی ہو جائے اتنی بڑی بات نہیں، اس کا ازالہ موجود ہے، اس کا ازالہ موجود ہے۔ کیا دم دے دیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دم کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کا دم نکل جاتا ہے، بلکہ دم سے بسا اوقات آدمی کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس طریقے سے نواز رہے ہوتے ہیں۔ غلطی ہو گئی، دم دے دیا، اللہ نے اور نواز دیا، غلطی ہو گئی، اللہ نے اور نواز دیا۔ تو یہ مسائل میں تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو دم سے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جو میں نے آپ سے عرض کر دی بات، اگر دل کا برتن صاف کر کے نہیں گئے، یا دل کا برتن سیدھا کر کے نہیں گئے، پھر مسئلہ ہے، پھر مسئلہ ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو نیت ٹھیک ہو، سچی توبہ کر کے جائیں، اور ہر روز فجر کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کریں، رات کو اپنا محاسبہ کریں، تاکہ جانے سے پہلے ہی میرے اور آپ کے دل کی دنیا اتنی سازگار ہو جائے کہ وہاں کے انوار و برکات کا پورے طور پہ اس کا استفادہ کر سکے اور اس سے نفع اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہ سفر حج اپنی بارگاہ میں خوب قبول فرمائے، اور عافیت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سفر مبارک عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ان عزیزوں کا، ماں بہن بیٹیوں کا یہ سفر حج اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، جیسے اپنے پیاروں کو اس سفر کی برکتیں عطا فرماتے ہیں، ہم سب کو اس سفر کی وہ برکتیں عطا فرما دے۔ یا مولا کریم، اس سفر کی جو کیفیات ہیں اور جو اعمال ہیں، ہم سب کو وہ کیفیات اور اعمال نصیب فرما، قبولیت والا سفر عطا فرما، آسانی والا سفر عطا فرما، سہولت والا سفر عطا فرما، نیکیوں والا سفر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اس سفر کو، اس مبارک حج کے سفر کو، ہماری زندگیوں کو 100% اپنی رضا کا ذریعہ بنا،
اپنی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنا، اور ہماری حقیقی زندگی، آخرت کی زندگی اس کے سنورنے کا ذریعہ بنا، اور دنیا کی زندگی کے عافیت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے، اچانک موتوں سے، ہر قسم کے حادثات سانحات سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ میرا مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان، صحت اور عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہر قسم کے حاسدوں سے اور شریروں سے اور برائی چاہنے والوں کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام عالم سے جو حجاج اس سفر حج کے لیے تشریف لا رہے سب کے لیے اس سفر کو قبولیت کا ذریعہ بنا، اور اس مبارک عمل کو امت مسلمہ کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا، اور اہل اسلام کے لیے باہمی اتفاق کا ذریعہ بنا، اور اہل اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا، اور مسلمانوں کی اسے تربیت کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ انشاءاللہ 19 جون کو ہماری دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ، اس کے لیے جگہ کی آپ کو انشاءاللہ اطلاع کر دی جائے گی۔